میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہر اس انسان کے لیے ہے جو دنیا کی دوڑ میں اتنا کھو گیا ہے کہ اسے اپنی آخرت یاد ہی نہیں رہی۔ آج انسان صبح اٹھتے ہی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسہ، نام، شہرت، بڑا گھر، مہنگی گاڑی، لیکن ایک چیز بھول جاتا ہے اور وہ ہے موت۔ دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ نہ بادشاہ بچا، نہ امیر، نہ جوان، نہ طاقتور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سوچئے، اگر آج ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے تو کیا ہم ویسے ہی زندگی گزاریں گے جیسے آج گزار رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس، ہم جانتے ہیں کہ موت آئے گی پھر بھی گناہ چھوڑتے نہیں۔ میرے بھائیوں، جس دن انسان کی روح نکالی جاتی ہے، اس دن اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، تب اسے سمجھ آتا ہے کہ اصلی زندگی تو آخرت کی تھی، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ ذرا سوچئے، جس انسان کے پاس کروڑوں کی دولت تھی، آج وہ قبر میں اکیلا پڑا ہے۔ نہ دوست کام آئے، نہ رشتہ دار، نہ پیسہ، نہ بینک بیلنس، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ساتھ قبر تک تین چیزیں جاتی ہے، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہے، صرف اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ دوستو، قبر کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک دن ہمیں بھی اسی اندھیری مٹی میں جانا ہے، اور قبر کی سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا رب کون ہے؟ آج دنیا کے ایگزام کے لیے لوگ رات رات بھر جاگتے ہیں، لیکن قبر کے اس سوال کی تیاری کوئی نہیں کرتا۔ اگر زندگی نماز میں گزری ہوگی، قرآن میں گزری ہوگی، حلال کمائی میں گزری ہوگی تو انسان جواب دے دے گا، لیکن اگر زندگی گناہوں میں گزری ہوگی تو انسان گھبرا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج شیطان انسان کو ایک ہی چیز سکھا رہا ہے، ابھی بہت زندگی باقی ہے۔ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ کئی لوگ صبح تک زندہ تھے، شام تک قبر میں پہنچ گئے۔ کئی لوگ کل کی پلاننگ کر رہے تھے، لیکن موت نے انہیں موقع ہی نہیں دیا۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو موت آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لے۔ دوستو، آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن موبائل کے لیے گھنٹوں ہے۔ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کے لیے پورا دن ہے۔ مسجد بھاری لگتی ہے، لیکن بازار اور گھومنا اچھا لگتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر اللہ نے آج ہماری سانس روک دی تو ہم کس حال میں اس کے سامنے جائیں گے؟ گناہوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر روتے تھے، حالانکہ ان کے سارے گناہ معاف تھے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں روتے جبکہ ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے گناہ پہاڑ جتنے کیوں نہ ہو۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سچی توبہ۔ گناہ چھوڑنا پڑے گا، دل سے شرمندہ ہونا پڑے گا، اور دوبارہ وہی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا پڑے گا۔ دوستو، دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج ہم جوان ہیں، کل بڈھے ہو جائیں گے، پھر ایک دن موت آ جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ بیماری، نہ دکھ۔ اگر جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اور اگر جہنم مل گئی تو انسان برباد ہو گیا۔ سوچئے، جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہوگی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہے۔ کیا ہم اس آگ کو سہ پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی عزت کرو، حلال کماؤ، جھوٹ، گالی، حرام اور گناہ چھوڑ دو۔ یاد رکھو، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، اللہ تمہاری طرف رحمت کے دروازے کھول دے گا۔
میرے پیارے بھائیوں، جس دن انسان قبر میں جائے گا اس دن اسے سمجھ آئے گا کہ اصلی خوشی اللہ کی عبادت میں تھی، لیکن اس وقت پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو شاید کل جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو بدلو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، کیونکہ موت بہت قریب ہے، اور آخر میں بس یہی دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما، آمین۔ قبر کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔